یہ ہندو مسلم اگر یہ اپنی کتابیں پڑھ لیں، یوگی جی بڑے بھکت بنتے ہیں رام کے اور رام مندر بنوا رہے ہیں ایودھیا میں، اگر اپنی کتابیں پڑھ لیں، اپنی کتابیں، تو یقین مانیے اسلام سے محبت کرنے لگیں گے، کیونکہ اسلام یہ مسلمانوں کا دھرم ہے ہی نہیں، صرف یہ ان کا بھی دھرم ہے۔ اسی دین اور اسی دھرم کو رام چندر جی نے بھی پیش کیا ہے، کرشن جی نے بھی پیش کیا ہے، یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام لائے وہی نہیں؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں نے کوئی نیا دھرم نیا دین نہیں دیا ہے، آپ سے پہلے بھی جو نوح علیہ السلام آئے تھے ان کو بھی یہی دین دیا تھا، اور نوح کے بعد جو ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، موسیس اور جیسس جو آئے ان کو بھی ہم نے یہی دین دے کر بھیجا۔ ان لوگوں نے جب دین میں گڑبڑی پیدا کی تو اس کی اصلاح کے لیے وہی دین ہم نے اصلی شکل میں آپ کو دے کر بھیجا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، آپ دنیا والوں کو بتا دیجئے، آپ دنیا والوں سے کہہ دیجئے، آپ یہودیوں سے اور عیسائیوں میں اعلان کر دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے تورات والو، زبور والو، انجیل والو، اے یہودیوں، اے عیسائیوں اور اے داؤد علیہ السلام کے ماننے والو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسی کلمے کی طرف۔ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی وہی کلمہ اے یہودیوں تمہارا بھی ہے، وہی کلمہ عیسائیوں تمہارا بھی ہے۔ اور دیکھ لو موسیٰ علیہ السلام جب رسول بن کر دنیا میں آئے تو ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ۔ نوح علیہ السلام کو جب پہلے رسالت ملی تو ان کا بھی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، نوح آئے تو کلمہ نہیں بدلا گیا، صرف دوسرا جملہ بدلا جا رہا، بس لا الہ الا اللہ تینوں کا ایک ہی رہا، لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ۔ موسیٰ جب آئے تو پڑھا گیا لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ نہیں بدلا جا رہا ہے۔ عیسیٰ جب آئے تو پڑھا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ۔ کلمہ پہلا منتر نہیں بدلا گیا، رسول کے اعتبار سے دوسرا جز بدلا گیا۔ جب اسلام آیا، محمد رسول اللہ آخری نبی بن کر آئے تو آپ نے بھی اسی مول منتر کو باقی رکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلا منتر نہیں بدلا گیا۔ اور ہندو بھائیوں میں بھی پہلا منتر وہی ہے، ایکم برہمادتیہ ناستن ناستی کنچن، ایک ہی برہما ہے دوسرا نہیں۔ بلکہ پنڈت جب مرتا ہے تو مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وصیت کرتا ہے، مرنے سے پہلے کہتا ہے میرے بیٹے تو بھی مرنے سے پہلے لا الہ پڑھ لینا، جس کو ہم ویدوں کی زبان میں انکہی کہتے ہیں، لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پدم۔ میرے بیٹے مرنے سے پہلے لا الہ پڑھ لینا، ہرڑے پاپن، جب تو لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو تیرے پاپ ہرڑ ہو جائیں گے، تیرے پاپ مٹ جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو تمہارے پاپ دھل جائیں گے، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یعنی اسلام لانے سے پاپ مٹ جاتے ہیں۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو اسلام قبول کر لیتا ہے، کلمہ پڑھ کر اسلام کی شیتل چھایا میں آ جاتا ہے، اس کے اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی گناہ ہیں سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ اسلام کا بھی کلمہ ہے۔ کون کہتا ہے کہ اسلام صرف مسلمانوں کا دھرم ہے؟ کون سی چیز ایسی ہے جو ہم کرتے ہیں اور آپ کے یہاں نہیں ہے؟ بتائیے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آپ بھی برہم سوتر پڑھتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، آپ کے یہاں پر بھی لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پدم۔ یہ کیا ہے؟ ایکم برہما دتیہ ناستے ناستے کنچن، یہ کیا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ کے ہاں پر بھی ساسٹانگ ہے، 8 انگوں کو زمین پر رکھو،
8 अंगों को जमीन पर रखो, यानी नाक और माथा 2, 2 हाथ 4, दोनों घुटने 6 और दोनों पैर 8, यानी सजदा करो। हमारे यहाँ नमाज है तो आपके यहाँ साष्टांग है, यानी सजदे का जिक्र आपके यहाँ पर भी है। बल्कि कृष्ण जी ने अर्जुन को 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म भी दिया श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 मंत्र नंबर 10 में। योगी युज्जित सततमात्मानं रासि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। जब तुम ईश्वर की पूजा करने खड़े हो तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो। हृदय नमा, सीने पे हाथ रख लो, हृदय दिल नमा, सर को झुका लो सजदे की जगह पर, हृदय दिल हाथ। हिंदू को देखते हो आप ऐसे करता है, मूर्ति के सामने खड़ा ऐसे ओम भूर्भुवः स्वः। किसी हिंदू को आपने ऐसे ऐसे नहीं देखा होगा, ऐसे ही देखा होगा। क्यों? दिल से इबादत या दिल से पूजा। ये हृदय, जब ईश्वर की पूजा करने खड़े हो तो दिल पर हाथ रख लो। हम लोग भी अल्लाह अकबर कहकर यहां हाथ रख लेते हैं, जो लोग जहां रखते हैं हमें उनसे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इबादत दिल से होती है, इस बात को याद रखिए। हृदय नमा, अपने सीने पर हाथ रख लो। अर्जुन कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, कृष्ण जी अर्जुन से, सतत महात्मानम, और हमेशा पढ़ते रहना, कभी छोड़ना नहीं। राशि स्थित, एक दिन छोड़ दोगे धर्म से हट जाओगे। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। जिसने कसदन जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, यच्युतात्मा, अपनी आत्मा को वहीं लगा दो, इधर उधर मत देखो। ऐसे नहीं। हम लोग क्या करते हैं? अब तो बहुत से लोग ऐसे करने लगे। अब कहीं इमाम साहब ने अगर कहीं लंबी सूरत पढ़ दी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल के, तो चौंक जाएगा है, ये तो बहुत लंबी सूरत है, फिर ऐसे घड़ी देखेगा। आजकल ये हो रहा है। कभी कभी तो ऐसे भी देख ले, ऐसे भी हो जाता है। जबकि कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं यच्युतात्मा, आत्मा वही लगी रहे, दिल इधर उधर नहीं होना चाहिए, एकाकी एक जगह। निराशीर परिग्रह, सारे देवी देवताओं से निराश हो जाना, ऊपर वाले से निराश मत होना। महीदेवस्य सवितु परिष्टुति वसुदयमाना नय सुपथराय अस्मान। और उसमें ये मंत्र पढ़ना, महीदेवस्य सवितु परिष्टुति, मही मनी महान है हमारा देवता, देवस्य हमारा देवता, मही देवस महान है हमारा देवता, सवितु जिसके लिए सारी की सारी परिष्टुति तारीफ प्रशंसा है, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा, सारी की सारी तारीफ है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो दोनों जहान का रब है। कृष्ण जी कह रहे हैं ये पढ़ो, हमारे यहां भी वही पढ़ा जा रहा है। कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन बसुर दयामाना, उसके बाद कहो वो बड़ा दयालु और कृपालु है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? अर्रहमान अर्रहीम, वो बड़ा ही मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। कृष्ण जी कहते हैं पढ़ो नए सुपथा राय आसमान, सुंदर पथ मानी रास्ता, राय मानी चलाना, आसमान हमारे फायदे के लिए। हाय प्रभु, हमको हमारे लाभ हमारे फायदे के लिए सुपथा सुंदर रास्ते पर चला, हमको हमारे लाभ के लिए फायदे के लिए अच्छे रास्ते पे चला। हम और आप क्या पढ़ते हैं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हाय अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर सीधे रास्ते पर चला। कृष्ण जी के जो कह रहे हैं वही हमारे नबी ने भी कहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले अगर अपनी किताबें पढ़ लें तो कभी इस्लाम से नफरत नहीं करेंगे, मुसलमानों से नफरत नहीं करेंगे। उनके बस में नहीं है नफरत करना। अगर वो किताबें पढ़ लें, जैसे हम इस्लाम पढ़ने के बाद और हिंदू धर्म की किताबें पढ़ने के बाद किसी हिंदू से नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कुरान कहता है एक मनुष्य को, एक नफ्स को अगर किसी ने कत्ल कर दिया तो वो पूरी दुनिया का कातिल है।
من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے دنیا میں کسی ایک منشی کو، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، کسی بھی دھرم کا، کسی بھی ذاتی کا، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر آپ نے کسی کو قتل کر دیا تو ایک انسان کو قتل نہیں کیا، پوری دنیا کی انسانیت کو قتل کر دیا، پورے وشو کی انسانیت کو مار ڈالا، پورے مانوتا کا، پوری انسانیت کے آپ قاتل ہیں، ایک کو نہیں مارا ہے آپ نے۔ قرآن ساری دنیا کے انسانوں کو ایک پریوار سے دیکھتا ہے، ایک خاندان سے تشبیہ دیتا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہے ساری دنیا کے انسانوں تم آپس میں بھائی بھائی ہو، اس لیے کہ تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، تم ایک باپ آدم سے اور ایک ماں حوا سے پیدا کیے گئے ہو۔ جب تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک، تو تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، خاندان تمہارا ایک ہے، تم ایک پریوار کی طرح ہو، تم ایک خاندان کی برانچ، ایک پیڑ کی شاخائیں ہو۔ دیجئے قرآن ہم سب کو ایک خاندان سے، ایک پریوار سے جوڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو، تم سب آپس میں ایک دوسرے، ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کے بیٹے ہو۔ اتنی بڑی انسانیت کا سبق میرے بھائیوں دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں ملے گا۔ ہاں، لیکن قرآن و حدیث کے قانون کو ہمیں فالو کرنا ہے، اس لیے انسانیت جہاں نبھانا پڑے وہاں ریکارڈ توڑ دینا، لیکن مذہب کے ساتھ سمجھوتے مت کرنا۔ اللہ کے رسول نے یہودیوں کی مدد کی، اللہ کے نبی نے عیسائیوں کی مدد کی، اللہ کے نبی نے مجوسیوں کی مدد کی، لیکن دھرم سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اگر کسی ہندو بھائی کو بلڈ کی ضرورت ہے اور بلڈ نہیں مل رہا ہے اور اس کا گروپ آپ کے بلڈ گروپ سے میچ کھا رہا ہے اور آپ کے ایک بوتل بلڈ دینے سے اس کی جان بچ رہی ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس وقت آپ روزہ توڑ دو۔ اگر روزے کی حالت میں بھی ہو تو آپ روزہ توڑ دو اور روزہ توڑ کر بلڈ دے دو اور بلڈ دے کر اس کی جان بچا لو۔ اس روزے کی قضا بعد میں ہو سکتی ہے، اگر جان چلی گئی تو بعد میں جان واپس نہیں آئے گی۔ ایک غیر مسلم کے لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنا روزہ توڑ کر بلڈ دے کر اس کی جان بچا لو، روزے کی قضا بعد میں کر لینا۔ انسانیت نبھائی تو اتنی، لیکن یہ بھی نہیں کہا